یہاں پہ پاناما کیس آیا. پاناما کیس کا جو عنوان تھا اس وقت وہ تھا عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف. اور جب وہ فیصلہ ہوا تو میاں صاحب جو ہیں ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہو گئے اور وہ پابند سلاسل ہو گئے. اور خان صاحب جو ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. تو یہاں پہ کس حد تک وہ عنصر شامل تھا جس کو کہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس ٹاپک کو. لیکن سرسری طور پہ میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک پیریڈ تھا جب کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی پاکستان میں. اور وہاں پہ 5 ججز ہمیں نظر آتے ہیں. ان 5 ججز میں سے ایک جج صاحب جو ہیں وہ آج بھی پاکستان سپریم کورٹ کا حصہ ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ ان کا نام کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو بتا ہی دیں گے. کون ہے؟ نہیں، یہ وہ چیف جسٹس صاحب سے بھی آگے ہیں. تو وہ صاحب پاناما کیس میں مانیٹرنگ جج تھے. ٹھیک ہے جی. اب میں اس لیے بات کر سکتا ہوں کہ پاناما کیس میں اگر آپ کو یاد ہو ریسنٹ پاسٹ میں مریم بی بی بھی ایکویٹ ہو چکی ہیں اور اس کے جو آرگومنٹس آئے تھے جس میں کہ وہ وائلیشنز جو کہ قانون کی اور آئین کی سپریم کورٹ سے ہوئی ہیں اس کا تذکرہ بھی وہاں بڑے کھل کے ہوا تھا. برکیف یہ دوسری گورنمنٹ پاکستان میں ٹاپل ہوتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم یا حکومتیں پارلیمان نکال سکتی ہے، نو کانفیڈنس کے ذریعے تو جا سکتے ہیں لیکن عدالتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حکومتیں عدالتوں نے گرائیں، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت اور پھر میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ عدالتوں نے ان کو گھر بھیج دیا. جب ان کے خلاف پاناما میں فیصلہ ہو گیا اور وہ نااہل ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کی مدت کتنی ہوگی. تو اس بینچ نے جس میں کہ یہ جج صاحبان شامل تھے، میاں ثاقب، یہ موجودہ جو ہے بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عظمت سعید صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ فار لائف ہے. آئین پاکستان میں یہ لفظ لکھا نہیں ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے. بڑے سے بڑے جو خوفناک سے خوفناک جو جرائم ہیں وہاں پہ بھی لائف نہیں ہے. یہاں پہ کیسے لائف ہو گئی جبکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے؟ کیا یہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن خود ہی لکھ دی تھی یا نہیں لکھی تھی؟ یہ بھی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. تیسرا کیس آیا جی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میاں صاحب نااہل بھی ہو گئے ہیں، میاں صاحب تا زندگی بھی نااہل ہو گئے ہیں، ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب یہ تھا کہ ابھی بھی یہ زندہ ہیں. زندہ ہے تو اب یہ ان کا جو اسفیئر آف ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کے اسفیئر آف ایکٹیویٹی میں یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے قائد تھے. تو کوشش یہ کی کہ ان کو وہاں سے بھی ہٹا دیا جائے. لہذا یہاں پہ یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا کہ ایسا شخص جو نااہل ہو گیا پھر جو تا حیات نااہل ہو گیا، کیا وہ شخص پارٹی ہیڈ ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کو اس طرح سے اسٹریچ کیا گیا اور اس طرح سے یعنی ریزننگ کی گئی بڑی لینتھی اور ایبسٹریکٹ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں ہو سکتے.